محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کبھی کبھی زخم دوا سے نہیں، دعا سے بھی نہیں، بس وقت سے ہی بڑھتے ہیں۔ مگر جب وقت ہی زخم بن جائے تو پھر کیا مرہم ڈھونڈے انسان۔ آنکھیں خشک ہے اور دل میں طوفان ہے، ہنسی لبوں پر آتی نہیں اور آنسو دل کے اندر بہتے ہیں۔ ہر صبح امید لے کر آتی ہے اور ہر رات وہی اداسی دے کر چلی جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں آخر کب بدلے گا یہ وقت؟ کیا کوئی اشارہ آئے گا، کوئی پیغام جو بتائے کہ ہاں بس اب بہت ہو گیا؟ کیا واقعی مشکل ختم ہونے والی ہے؟ زندگی نے تو دھوکہ ہی دیا ہے، خوشیاں جیسے روٹھ گئی ہوں اور میں شاید مشکلوں کو پسند آ گئی ہوں جو ہر بار میری ہی قسمت میں آتی ہیں۔ ابھی تھوڑا سا اٹھی تھی، چلنے کی کوشش کی تھی تو ایک اور مشکل نے آ کر میرے قدم روک لیے، پر میں پھر بھی چل رہی ہوں، زخموں کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ پر سوال یہ ہے، کیا کچھ بدلنے والا ہے؟ کیا واقعی اچھا وقت قریب ہے؟ کیا وہ نشانیاں میرے ساتھ ہو رہی ہیں جن کے بعد تقدیر بدل جاتی ہے؟ خاموش دل کی پکار سب سے اونچی ہوتی ہے، اور جو سکون رب دیتا ہے وہ کسی دوا میں نہیں ہوتا۔ کیا کوئی ایسی کرشماتی بات ہے جو بتاتی ہے کہ رب کی مدد قریب ہے؟ کیا اللہ کی مدد میرے قریب ہے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جانیں گے، اسی لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ہو سکتا ہے تم ہار ماننے والے ہو، مگر شاید وہ نشانیاں تمہارے ساتھ بھی ہو رہی ہو اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اندھیری رات کے بعد تمہاری بہتر صبح تمہارے قریب ہو۔ پہلی چیز جو اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو سمجھے آزمائش کا اختتام قریب ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے لگے، حالانکہ آپ خود بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل زخمی ہے اور زبان پر اپنی تکلیف نہیں بلکہ کسی اور کی آسانی کی دعا ہوتی ہے۔ آپ خود اندھیرے میں ہیں اور کسی دوسرے کے لیے روشنی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں رحمت خدا حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چاہیے کہ وہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جو دل دوسروں کو معاف کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اسے خود معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو سننا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی یہی ہو۔ صحیح مسلم۔ سوچو، تم دل سے دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہو تو پیچھے سے ایک فرشتہ تمہارے لیے ویسا ہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی رات بہت اداس ہوتے ہیں، اپنے درد کو دل میں دبا کر کسی دوست، کسی عزیز یا کسی اجنبی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہی دعا آپ کی بند تقدیر کا دروازہ کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ میں سے نکل کر ہم کی طرف کا سفر ہوتا ہے اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ اور دوسری چیز، جب آپ کی زندگی میں ہر چیز ویسی کی ویسی ہے لیکن آپ کا دل اچانک خاموش ہو جاتا ہے اور اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب حالات تو ویسے ہی ہوتے ہیں، نوکری کا مسئلہ یا رشتہ داروں کی تلخی یا مالی پریشانی، تنہائی، بے چینی، سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا اندر اچانک شور کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل خاموش ہو جاتا ہے، شکوے کرنا بند کر دیتا ہے، آنکھیں تھک جاتی ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، بس اب سب بہتر ہونے والا ہے۔ یہ خاموشی کوئی عام بات نہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک روحانی سگنل ہوتا ہے کہ تم نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، اب صبر کا صلہ آنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ یہ سکون حالات سے نہیں آتا، یہ سکون صرف اللہ نازل کرتا ہے، اور وہ تب نازل ہوتا ہے جب آزمائشوں کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو۔ آپ صبح جاگتے ہیں، حالات تو وہی ہے، پل نہیں بھرتے، رشتے ابھی بھی بکھرے
آنکھوں میں نیند نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک ہلکی سی ہمت محسوس ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ کسی دن بغیر کسی وجہ کے دل رونا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی روح کے اندر ایک نیا باب کھل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی مقام ہوتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، خاموشی سے، آہستہ آہستہ۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ یعنی جب دل خاموش ہو، بس اللہ کو یاد کرنے لگے تو اللہ خود قریب آ جاتا ہے، اور جب دل رب کے قریب ہو جائے تو سمجھ لو یہ آزمائش دور ہونے لگی ہے۔ تیسری چیز، جب آپ کو پہلی بار اپنی آزمائش میں دل کو سکون آنے لگے، یعنی آپ کے حالات اب بھی برے ہیں، لیکن آپ دل ہی دل میں ایک سوال نکالتے ہیں، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور داخل ہو جاتے ہیں ایک نئی سوچ میں، شاید اس میں میرے لیے کچھ بہت بڑا سبق ہے۔ یہ لمحہ بہت نازک ہوتا ہے، کیونکہ وہ پل ہوتا ہے جہاں انسان شکایت سے شکر کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ جب دل کہتا ہے میں ٹوٹ گیا ہوں، لیکن شاید اسی میں میرا فائدہ تھا، شاید رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیات صرف تسلی نہیں دیتی، یہ ایک نئی آنکھ عطا کرتی ہے، ایک نئی بصارت جس سے انسان کو تکلیف میں حکمت نظر آتی ہے، اور یہی وہ پل ہے جہاں اللہ کی طرف سے آسانی کی ہوا چلنے لگتی ہے۔ آپ نے کوئی رشتہ کھویا، بہت ٹوٹے، وہی ڈپریشن میں رہے، لیکن ایک دن کسی بات یا کسی لمحے میں آپ کے دل میں خیال آیا، اگر وہ چیز مل جاتی تو شاید میں رب سے دور ہو جاتا۔ یہ خیالات ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار دکھ سے نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کو محسوس کرنے لگنے پر۔ یہی لمحہ دراصل وہ موڑ ہوتا ہے جہاں زندگی کی تاریکی میں روشنی کی پہلی کرن داخل ہوتی ہے اور آزمائش ختم ہونے لگتی ہے۔ رب کی لکھی ہر تکلیف میں جب بھی ہوتی ہے ایک خیر، بس آنکھ میں حکمت دیکھنے لگے تو درد دوا بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز، جب آپ کو دوسروں کی خوشی دیکھ کر پہلی بار دل سے دکھ نہیں ہوتا، بلکہ دل چوپ چاپ الحمدللہ کہہ دیتا ہے۔ یہ لمحہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جس دل نے خود ہر چیز کھو دی ہو اور پھر بھی کسی اور کو ہنستا دیکھ کر چلنے کے بجائے بس خاموشی سے دل میں کہہ دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، کسی کو تو نے خوشی دی، تو یہی وہ مقام ہے جہاں رب نے فرشتوں سے کہتا ہے، میرے اس بندے کا دل اب صاف ہو گیا ہے، اسے دنیا سے شکایت نہیں، یہ اب صرف میرے فیصلوں سے مطمئن ہے، اب اس کی مدد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان دوسروں کی خوشیوں سے حسد کرنا چھوڑ دے تو گویا وہ اپنی آزمائش کو قبول کر چکا ہوتا ہے، اور یہ قبولیت اللہ کی معافی کی طرف پہلا قدم ہے، جس کے بعد رحمت اور آسانی کا دروازہ کھلتا ہے۔ کبھی کسی کی شادی، کامیابی یا نئی خوشی دیکھ کر آپ کا دل تکلیف میں رہتا تھا، لیکن اب وہی چیز دیکھ کر دل میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے دل کہہ رہا ہو اس کا وقت ہے، میرا بھی آئے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اندر کی شفا شروع ہو جاتی ہے اور رب کا انعام قریب ہونے لگتا ہے۔ آج ہم نے جانا کہ اگر آپ کے ساتھ یہ چند خاص کیفیت ہو رہی ہے تو یہ محض اتفاق نہیں، یہ اشارہ ہے، یہ پیغامات ہے اللہ کی طرف سے کہ مشکل وقت بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے لگے، جب آپ کی زندگی میں ہر چیز ویسی کی ویسی ہے، لیکن آپ کا دل اچانک خاموش ہو جاتا ہے اور ایک اندر عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، جب آپ کو پہلی بار اپنی آزمائش میں
سکون محسوس کرنے لگے۔ جب آپ دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنے کے بجائے دل سے خوش ہونے لگے، تب آپ کا دل حسد سے خالی اور رحمت کے لائق ہو چکا ہے۔ یا اللہ، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کی حالت تو بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ تھک چکے ہیں اور رو چکے ہیں تو اب اس پر آسانی عطا نازل فرما، اور انہیں وہ سکون دے جو صرف تو دے سکتا ہے۔ اور جو نشانیاں آج وہ سن چکے ہیں، یا اللہ، وہ ان کی زندگی میں حقیقت بن جائے۔ آمین۔